السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج قرآن پاک میں سے میں آپ کو ایک آیت مبارکہ کا انتہائی مجرب، لاجواب اور پرتاثیر وظیفہ دے رہا ہوں، اور وہ آیت مبارکہ ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ اس آیت مبارکہ کا انتہائی مضبوط وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس کو اختیار کر لیں اور تھوڑی سی محنت کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں تمام دور ہو جائیں گی۔ جادو، جنات، سحر، بندش، ہوائی مخلوق کا شر یا انسانوں کا جو شر ہے، ان تمام سے اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کی اولاد کو محفوظ رکھے گا، اور کوئی آدمی، کوئی انسان یا جن آپ کو، آپ کی اولاد کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور نہ ہی آپ کے کاروبار کو، آپ کی رزق روٹی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈال سکے گا۔ اگر کوئی بھی آپ کی اوپر جادو کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کی صحت کو خراب کرنے کے لیے جادو کرے، یا آپ کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کے لیے کوئی جادو سحر کرے، یا آپ کے بچوں کے جو معاملات ہیں ان کے اندر جادو کر کے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے، یا بچوں کے رشتوں کے اندر رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرے، یا آپ کا جو کاروبار ہے اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے، یا جادو جنات جو ہیں وہ کسی قسم کی شرارت کرنے کی کوشش کریں، تو یقین جانیں کہ آپ اس عمل کو پر ایک دفعہ محنت کر لیں، ساری زندگی ان تمام شرور سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور جو بھی آپ پر جادو کرنے کی کوشش کرے گا اور جو نقصان آپ کو پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس آیت مبارکہ کی برکت سے وہ جادو، وہ شر اس کی طرف لوٹ جائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو پاک رکھنا ہے، آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ جنات کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اگر کوئی آدمی ان سے ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے آدمی پر جادو جنات فوری طور پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین پختہ ہو اور وہ اپنے جسم کو پاک رکھتا ہو، اللہ رسول کی تابعداری کرتا ہو، نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہو، تو آپ یقین کریں کہ یہ جنات، آپ جس طرح جنات سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ڈر کے بھاگتے ہیں، کسی چیز کا سایہ دیکھتے ہیں تو جن سمجھ کر آپ جو ہے دوڑ پڑتے ہیں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ یہ جنات جو ہے انسان سے ڈرتے ہیں اور خوفزدہ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور پیارے محبوب کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی جو ہے وہ امت ہے، تو اللہ کی مخلوق اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے قریب جادو یا جنات، خاص کر جنات جو ہے وہ نہیں آ سکتے، نہ ہی وہ مسلط ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر مسلط ہوتے ہیں تو پھر ہمارے عقیدے کی کمزوری یا پھر ہماری عمل کی کمزوری ہوتی ہے۔ آپ نماز پڑھا کریں، ذکر و اذکار کیا کریں، اللہ کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ آپ اپنے رابطے کو مضبوط کر لیں، تو کوئی جادو جنات آپ پر اثر نہیں کریں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابہ چند صحابہ کو کہیں روانہ کیا تو تمام اصحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا جو خرچہ ہے ہر ایک صحابی کو الگ الگ سے دیا، اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی ہر صحابی کو الگ سے دیں جو راستے میں کھائیں گے اور خرچ کریں گے۔ لیکن ایک صحابی جو ہے وہ رہ گئے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کا خرچ اور وہ تھیلا نہیں دیا۔ تو اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف نہیں کرائی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے نہیں دیا، بس خاموشی اختیار کی، اور وہ قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں وہ صحابی پریشان ہوئے۔ ان کا نام تھا حضرت حدید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دل ہی دل میں پریشان ہوئے کہ میرے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، راستے میں کیسے گزارا کروں گا، لمبا سفر ہے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کا ذکر و اذکار بھی کیا اور دل ہی دل کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کر دی کہ مالک کریم مولا اپنی غیبی خزانوں سے، اپنی کرم اور شفقت و مہربانی سے، اپنی غیبی خزانوں سے میری مدد فرما، یہ پورا راستہ کس طرح طے ہوگا اور میرے کھانے پینے کا غیب سے اہتمام فرما۔ مختصر یہ کہ بار بار وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے تو اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ جا کر کے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دے دو کہ فلاں صحابی کو آپ نے راستے کا خرچ نہیں دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ ان کا سامان دیا اور فرمایا کہ فوری طور پر جا کر کے اسے پہنچا کراؤ۔ تو دیکھیں جب اللہ کی ذات کے ساتھ ہم مکمل رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں اللہ کے محبوب کی ذات کے ساتھ تو پھر اللہ پاک بھی ہماری غیبی مدد فرماتا ہے۔ لیکن جب ہمارا اللہ اس کے نبی کے ساتھ رابطہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے جادو جنات اور شریر جو انسان ہیں یہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر ہمیں خوب نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو آج کا وظیفہ انتہائی مجرب ہے۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ بسا اوقات ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے صرف آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کو بات سمجھا ہی نہ جائے تو پھر وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا اور صحیح طریقے سے آپ اسے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے اسکپ نہیں کرنا۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے لازم ہے کہ آپ سب سے پہلے تو نمازوں کا اہتمام کریں اور اس کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں اور حسب توفیق کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر صدقات کا اہتمام کرنا ہے۔
اور یہ وظیفہ صرف 3 دن کا ہے، تھوڑا سا 3 دن کا ہے، تھوڑا 3 دن آپ محنت صرف کر لیں اور ساری زندگی جادو جنات شریر لوگوں سے اور جادو سحر سے، ان تمام چیزوں سے آپ کی، آپ کے اہل و عیال کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے جو کاروبار ہے اس کی، آپ کی صحت کی جان چھوٹ جائے گی۔ صرف 3 دن آپ مکمل یقین کے ساتھ وقت نکال کے، مکمل یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے کر لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ نماز عشاء کے بعد تنہائی میں آپ بیٹھیں اور بیٹھ کر آپ نے ایک کام اس سے پہلے یہ کرنا ہے کہ سرسوں کے دانے، 1 مٹھی بھر سرسوں آپ نے لے لینی ہے اور 2 رکعت نماز حاجات پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز حاجات پڑھنے کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد فضا کے اندر، گول دائرے کے اندر آپ اس نیت سے پھونکیں کہ میں اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے کاروبار کا حصار کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے والدین، ابو اجداد، آپ کے ازواج مطہرات کو ایسال ثواب کریں۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس رائی ہے، جو آپ کے پاس سرسوں ہے، وہ مٹھی بھر لیں اور اس مٹھی کے نیچے آپ پلیٹ رکھ لیں تاکہ اگر کوئی دانہ گرے رائی کا تو زمین پر نہ گرے بلکہ اس پلیٹ کے اندر گرے۔ آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے اور درمیان میں آپ نے 8700 مرتبہ 8700 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، لیکن انتہائی توجہ کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے۔ جب تعداد مکمل ہو جائے تو آپ نے 3 مرتبہ پھونک اور جو رائی کے دانے تھے آپ کی مٹھی میں ان کو پھونک مارنی ہے اور آپ نے اس کو پلیٹ میں چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح یہ عمل صرف 3 دن کرنا ہے اور اس کے بعد 3 دن عمل کرنے کے بعد آپ نے چلتے پھرتے جتنا بھی توفیق ہو، جیسے جیسے موقع ملے، آپ دن میں رات میں اس آیت کو ورد کریں گے، پڑھتے رہیں گے۔ دن میں 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 200 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اس آیت مبارکہ کو آپ پڑھیں۔ اور باقی جو آپ کے پاس سرسوں ہے، سرسوں کی آپ نے 40 پوٹلیاں بنا لینی ہیں اور 40 پوٹلی کپڑے میں تھوڑا سا ڈال کے پوٹلیاں بنا لینی ہیں اور آپ نے گھر کی مختلف جگہوں پر ان کو رکھ دینا ہے۔ اگر آپ کی شاپ ہے تو وہاں بھی رکھ دیں، اگر آپ کا آفس ہے تو وہاں بھی آپ رکھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ کی رزق میں کمی نہیں ہوگی، آپ کے کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، جادو جنات کے جو اثر ہے کبھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ سے، جیسے آپ کے بچوں سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کے آفس سے، آپ کی دکان سے جو شریر جن ہیں اور انس ہیں وہ دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے۔ آپ ان وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں اور جب فائدہ ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔